شکریہ اسپیکر صاحب. میں اپنے معزز ممبران سے کہوں گا کہ تھوڑی سی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ دیں. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. تشریف رکھیں اپنی اپنی سیٹ پہ. اور میں چاہوں گا میرے اپوزیشن کے دوست چترالی صاحب بھی ہیں, اپنا مہر صاحب بھی ہیں, اور باقی جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو ذرا غور سے سنیں, کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے, پاکستان کے وقار کی بات ہے, اور پاکستان کو نقصان سے بچانے کی بات ہے, جو کہ ہم سب کے دل کے قریب ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنا کامنٹ ضرور کریں. چند دن پہلے ایک ٹی وی انٹرویو ہوا تھا, میں وہ ٹی وی انٹرویو اسپیکر صاحب آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ عمران نیازی نے, چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹی وی انٹرویو دیا تھا, اور اس میں انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ذرا وہ پڑھتا ہوں, تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کروں گا, اور پھر ایک قرارداد پیش کرنا چاہوں گا جو میں شروع کروں گا اپوزیشن سے سائن کرانے کے لیے, اور پھر باقی دوستوں سے بھی سائن کراؤں گا. انہوں نے فرمایا تھا, اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو میں تحریری ضمانت دے سکتا ہوں کہ پاک افواج نہ صرف بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی, جو کہ نہ صرف قابل مذمت ہے, مطلب وہ پورے ادارے کی تباہی کی بات کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کی سیٹ کی خاطر. یہ کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک جماعت کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اگر درست فیصلے نہ کیے تو تحریری ضمانت دیتا ہوں کہ پاک فوج نہ صرف بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی بلکہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی. یہودیوں سے کنیکشن خان صاحب کا اور پاک افواج پہ الزام یہ دھر رہے ہیں. انہوں نے, کس نے زیک گولڈ سمتھ کی جا کے الیکشن کیمپین کی تھی جو ایک یہودی ہے, اور کس کے خلاف؟ ایک پاکستانی مسلمان صادق کے خلاف جو میئر کا الیکشن تھا. اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور پاکستان ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی. ان کو سوچنے سمجھنے سے پہلے, یہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اقتدار کی ہوس میں اتنا زیادہ ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں. انہوں نے تو ایک ایک منٹ, ایک ایک گھنٹہ یہاں اقتدار اپنے بچانے کی خاطر, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, اس کو طول دی کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. اس میں دن مل جائیں, گھنٹے مل جائیں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور ہاؤس میں آ کے بیٹھتے رہے. یہ اقتدار عزت سے ملتا ہے, اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا جاتا. اور پھر اس اقتدار کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے دیتا ہے اور جب چاہے لے لیتا ہے, یہ اپنی افواج کو, ایٹمی طاقت کو تباہ اور بربادی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. آگے سنیے, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی, اور مزید یہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو گئے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. اور یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے میرے دوست, یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بیان دینے سے پہلے کم از کم یہ کہا ہوتا کہ اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ. مگر پھر میں کہتا ہوں اسپیکر صاحب, یہ اقتدار کی ہوس اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے بڑے 3 باتیں کر گئے کہ نقصان فوج کو پہنچے گا, افواج پاکستان کو جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, جنہوں نے دہشت گردی میں بے شمار جانوں کا نذرانہ دیا, اور پاکستان کی ایٹمی طاقت جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی اور نواز شریف نے پائے تکمیل تک رائے, اس کو بھی یہ دینا چاہتے ہیں. اب تو مجھے یہ بھی فکر ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے دنیا میں جا کے کس کس کو وہ سیکرٹس دے دیے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دینے چاہیے. پھر کہتے ہیں پاکستان کا ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ایک نقشہ پھرتا تھا کہ پاکستان کے اتنے حصے ہوں گے. یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو لگتا ہے کہ وہ تحریر انہوں نے کی تھی, وہ نقشے انہوں نے بنائے تھے, عمران نیازی نے بنائے تھے. یہ باتیں کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے. اب میں آج یہ سوچتا ہوں, جب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے مجھے خودکشی کر لینی چاہیے,
خودکشی گناہ ہے، جرم ہے، کوئی معافی نہیں، مگر کاش انہوں نے خودکشی کر لی ہوتی، آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے ہوتے اور یہ بیان دینے سے پہلے بھی خودکشی کر لی ہوتی۔ اسپیکر صاحب، یہ کہاں سیاست پاکستان کی جا رہی ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ بیانات ہیں جو ہر پاکستانی کے دل پہ تیر کی طرح چبھتے ہیں۔ یہ وہ بیانات ہیں جس سے ہر پاکستانی کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے بیان تو یہ دینا چاہیے تھا کہ افواج پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ان کی تابع ہو جائے، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ باتیں کریں جو انہوں نے اب کی۔ ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں، یہاں تو پورا پاکستان ایٹمی طاقت کی دفاع کے لیے کھڑا ہونے کو تیار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی طاقت نہیں رہے گی۔ پھر وہ بات کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے 3 کی فگر کہاں سے لے کے آئی؟ یہ پرانے نقشے جو انہوں نے وہاں بیٹھ کے بنائے تھے۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے حکیم سعید نے جو اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ آئے گا، جس ایجنڈے پہ آئے گا یہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کے لیے آئی۔ حکیم سعید کی کتاب آج سے 20 سال پرانی۔ پروفیسر اسرار نے کیا کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنڈے پہ عمران خان پاکستان آئے گا۔ پروفیسر اسرار کو تو نہیں پتا تھا، کسی کو اس زمانے میں یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان بھی کبھی اقتدار میں آئے گا۔ اور میں ان سے سوال کرتا ہوں جو لوگ اس کی دفاع کرتے ہیں کہ کیا یہ تینوں چیزیں دفاع کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان لوگوں سے یہ سوال کروں کہ کیا عمران خان کی سیاست تمہیں پاکستان سے زیادہ عزیز ہے؟ ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے، اپنی جماعتوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنے قائدین، ہمیں اپنی جماعتیں بہت عزیز ہیں، مگر اسلام کے مذہب سے اور پاکستان سے زیادہ کوئی چیز مقدم نہیں۔ اسپیکر صاحب، میں یہ بات کر رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے پسینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی، کمزور گفتگو کی، جنہوں نے اینٹی پاکستان گفتگو کی، اینٹی آرمڈ فورسز گفتگو کی، اینٹی پاکستان کی ایٹمی طاقت کی گفتگو کی، اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے پاکستان کے ٹکڑوں کے بات چلی گئی صرف ایک کرسی کی خاطر کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو سب ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے پاس اقتدار جائے تو وہ غلط ہے اور صرف ٹھیک ہے۔ کبھی یہ ایک لیٹر کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ کوئی اور چیز چلاتے ہیں، ہر ہفتے ان یو ٹرن لے کے کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں چلے گی، اور میں چاہوں گا کہ اس اقتدار جس کی خاطر یہ اندھے ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں ہم ایک قرارداد لے کے آئیں، اور یہ قرارداد میں جو چاہ رہا ہوں اس میں چاہوں گا کہ میرے سارے کولیگز جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں وہ اس ریزولوشن کو سائن کریں، اور جو نہیں سائن کرتا تو مجھے لگے گا، میں ان پہ الزام نہیں کہتا، سب محب وطن پاکستانی اس ہاؤس میں بیٹھیں، مگر مجھے لگے گا کہ وہ پھر عمران خان کی گفتگو سے ایگری کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ ریزولوشن پڑھنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا اس کے اوپر سب کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کے اوپر گفتگو کریں اور بات کریں۔ جی جناب، پیش کیا جائے۔ میں نے بنائی ہے ریزولوشن، آپ سن لیجئے۔ پہلے سن لیں۔ اگر پاکستان کی خاطر اس میں ترمیم کرنی ہوگی تو آپ کریں سر آنکھوں پہ۔ یہ ایوان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد نیازی کے ٹی وی انٹرویو میں دی گئی اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلہ نہ کیے تو میں تحریری ضمانت دے سکتا ہوں کہ پاک فوج نہ صرف بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی بلکہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اور مزید یہ کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ ایوان اس امر سے
बखूबी वाकिफ है कि न सिर्फ पाक फौज अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के तहत सरअंजाम दे रही है, बल्कि मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की दिफा की ज़ामिन है। पाक फौज की मुल्की दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमात हैं। पाकिस्तान फौज के अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। ये ऐवान बहादुर फौज को मुल्क की दिफा के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश करता है। ये ऐवान इमरान नियाजी की अफवाज पाकिस्तान को सियासी मकासद के लिए बदनाम करने की कोशिश की भरपूर मजम्मत करता है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात काबिल मजम्मत है और मुतालबा करता है कि साबिक वजीर आज़म, दिल नहीं चाहता उनको साबिक वजीर आज़म भी कहूँ, जिसने हल्फ उठाया हो पाकिस्तान को की दिफा करने का, वो ऐसा बयान दे रहा हो, मगर चूंकि वो हैं एक हकीकत है, इसलिए मैं कहता हूँ साबिक वजीर आज़म के खिलाफ रियासत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाए, क्योंकि इनका ये बयान पाकिस्तान की सालमियत, यकजहती, जो कि हम अपने हल्फ में पढ़ते हैं, सालमियत, यकजहती और एटमी प्रोग्राम पर बराह रास्त असरअंदाज ना हो सके। मैं आपसे चाहूँगा इसको पुट करें और फिर इस पे डिस्कशन कराएं, और इस पे जो दोस्त साइन करना पड़े हम आपके सामने रखते हैं, जो ना साइन करना पड़े वो उसकी ज़रूर हमें दलाइल दें। शुक्रिया स्पीकर साहब। Now I put the resolution to the House. जी सरदार अयाज सादिक साहब। जी मेरे कुलीग्स कह रहे हैं कि ये नाकाफ़ी है, इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कराना चाहते हैं, और एक और अच्छा नहीं, वो दूसरी तौहीन रिसालत की ये बात कर रहे हैं, पहले ये कर लें फिर तौहीन रिसालत वाली पे भी बात करेंगे। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. हाँ जी, ये तो आइटम कौन सा